السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت ببنائك إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. خداوند متعال کے لیے اور اس کے بعد تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ عزیزان من سامعین عزیز وقار، آج کا ہمارا موضوع کہ جس کا آغاز میں ایک شعر سے کرنا چاہوں گی کہ اس بات کا نہیں غم جاگیر چھین لی، رونا تو یہ ہے تم نے جھٹلائی فاطمہ۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ولایت کیا ہے؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ فدق کیوں اور اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خطبہ فدق کے بعد پیش آنے والے حالات اور بیوی کے خطبے کے کیا اثرات تھے اور خطبے کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے، ان تمام سوالات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے خانم سارہ رضوی صاحبہ۔ ہم اپنے اس پروگرام آئین لامین میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ السلام علیکم خانم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں خانم۔ جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جو ملکہ طہارت و عصمت ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کس طرح سے بعد از شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح انہیں دربار میں جانا پڑا، اور دربار میں جانے کے ساتھ ساتھ نہ فقط بیوی کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، بلکہ ان کی جو ایک سند تھی، جو ملکیت تھی اور جو وراثت رسول خدا کی ان کو دی گئی تھی، اس کو اس کی سند کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو ہم اس پر گفتگو کرنے لگے ہیں، یہاں پر ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ فدق ہے، آخر کیا وہ واقعات تھے، آخر کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے جناب سیدہ کو یہ خطبہ دینا پڑا، تو اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں بس ٹی وی کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک بہترین اپرچونٹی سے نوازا۔ دوسری بات کہ میں نے ایک مولانا صاحب سے سنا، مولانا حیدر رضوی ریسنٹلی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خطبہ فدق یا تو اس کو نہ کہا جائے تو یعنی اس کی کیا شان ہے اس خطبے کی کہ اس کو خطبہ فلکیہ کہا جائے، یعنی یہ ہے شان اس خطبے کی کہ حتیٰ کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ایسا خطبہ اپنی زندگی میں، رسول خدا نے اپنی زندگی میں ایسا خطبہ کبھی بھی نہیں پیش کیا جو کہ ہماری جناب سیدہ نے پیش کیا۔ تو دیکھیں گے وہ خطبہ ہے جو کہ رسول خدا کی وفات کے فوراً بعد، یعنی وفات کے جو دن تھے وفات کے بعد، جب ان کو اس خطبے کو بولنے کی پیش آئی تھی کہ یعنی جب ان کو پتہ چلا کہ جو وقت جو خلیفہ اس وقت خلیفہ تھا کہ وہ بی فاطمہ زہرا کی جو فدق جو ہے غصب کرنے والا ہے، تو جامع سیدہ نے اپنے سر پہ چادر اوڑھی اور مدینے کی کچھ خواتین کو ان کے دائرے میں رہ کر اور ان کو حلقہ بنا کر وہ گئیں جو ہے خلیفہ کے طرف، اور جب وہ گئیں تو دیکھا کہ جو خلیفہ تھا وہ بھی اپنے مہاجرین اور انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے پہلی بات تو یہ بات ملتا ہے کہ انہوں نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں، کہ یعنی جب یہاں کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے، جب کسی کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو انسان تعزیت پیش کرتا ہے، ایک غم کا احساس دلاتا ہے اور ایک ایموشنل اور فزیکل اٹیچمنٹ دیتا ہے۔ لیکن وہاں پہ جو ہے فاطمہ زہرا سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو مدینے کے لوگ تھے نہ رونے دیتے تھے، نہ دن میں رونے دیتے تھے، نہ رات میں رونے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے امام علی سے کہ فاطمہ سے کہیے کہ یا تو دن کو رو لیا کرے یا تو رات کو رو لیا کرے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں الگ کر دیتا، اور پھر obviously وہ جو ظلم ان پہ ہوئے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کیا کیا ظلم ہماری بیوی پر ہوئے۔ تو جہاں تک سوال ہے کہ خطبہ فدق کہ کیوں پیش ان کو کیوں ضرورت پڑی اس خطبے کی، انہوں نے کس شان سے رسالت، امامت، توحید اور قرآن کا ذکر کیا ہے اس خود
واقع کی کوئی عام ہستی نہیں تھی. یعنی اس جہالت کے دور میں، اس دور میں جب ہیٹریڈ اور نفرت اتنی پیدا کر دی گئی تھی رسول کے خلاف اور عام کے خلاف، امام علی کو الگ کر دیا گیا تھا. حتیٰ کہ یہ وہ دور ہے نہج البلاغہ میں جہاں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے اس ہڈی کی طرح جو کہ نہ میں نگل سکتا ہوں نہ میں اگل سکتا ہوں. یعنی امام علی کو اتنا الگ کر دیا تھا ثقیفہ کے بعد. یہ سب وہی دور ہے. یعنی جانب فاطمہ زہرا اتنی غمگین ہو چکی تھی، اتنی درد میں تھی کہ جس طرح سے وہ خود کو بیان کرتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رونا آ جاتا ہے کہ جس طرح سے ایک رسول کی بیٹی کو رلایا گیا اس دور میں. وہ کہ جس طرح ہم نے بھی شعر بیان کیا کہ یہ بات غم کی نہیں تھی، سرحد پھاڑ دی گئی. کیا ان کو فدق کی ضرورت تھی؟ جن کی شان میں اللہ نے دنیا بنائی، جن کی شان میں ہمیں یہ جینا نصیب ہے، جن کی شان میں آزاداری ہے، جن کی شان میں ہمیں یہ رزق نصیب ہوا ہے، کہ ان کو ایک فدق کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کا؟ کوئی ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھے فدق دے دو. انہوں نے یاد دلایا ہے اس کی ساتھ سن کے وہ ایک رسول کی بیٹی ہے، وہ اللہ کو مانتی ہے. وہ یہ یاد دلانا چاہ رہی تھی اس بات کو کہ ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ کون تھے وہ لوگ اور انہوں نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے. یہ ہے مین چیز ہمیں خود در طریقے سے سیکھنے کو ملتا ہے. اور پوچھا کہ کیوں ضرورت پیش آئے، تو صرف اس لیے پیش آئی تھی کہ اس وقت نہ کوئی سننے والا تھا، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی ساتھ دینے والا تھا. تو اس طرح سے بیان کیا ہے روایتوں میں کہ ایک پردہ ڈال دیا گیا تھا خلیفہ کے سامنے اور جہاں فاطمہ زہرا کے بیچ میں. اور پھر انہوں نے ایک زمین پہ انہوں نے گر کر ایک ایسی آہ فریاد کی کہ پوری جو قوم تھی وہ رونے لگی، وہ گریا کرنے لگی. کہ وہ وقت ہے کہتے ہیں کہ جب جہاں فاطمہ زہرا کی آہ فریاد آسمان تک گئی تھی، فرشتے تک رونے لگے تھے. یہ وہ کہ انہوں نے دردناک آہ بھری تھی کیونکہ وہ تھک چکی تھی، اس زمانے کے ظلم اور دکھ سے تھک چکی تھی. تو اس لیے انہوں نے یہ خطبہ پیش کیا. انشاءاللہ آگے جا کے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بیان کروں گی کہ کیا کیا ہے اس خطبے میں اور کس طرح سے جناب فاطمہ زہرا نے اس کو بیان کیا. جی جی بسم اللہ کیجیے. بتائیے کہ کیا اس خطبے میں کیا ہے ایسے درد بھری باتیں کہ جس کی وجہ سے خطبہ فدقیہ کو ہم لوگوں کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ خطبہ فدقیہ زمانے کے سامنے پیش کیا جائے. آپ بسم اللہ کیجیے، بتائیے کیا ہے اس خطبے میں. تو دیکھیں خطبہ فدقیہ جو ہے 9 حصوں میں بلاغت النساء کتاب ہے اس میں درج کیا گیا ہے. 9 حصوں میں ہے جو کہ 9واں حصہ جو ہے وہ خطبہ عیادت ہے، جو کہ اس کا خطبہ فدقیہ کا حصہ نہیں ہے وہ، لیکن اس کو علماء ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک لنکڈ ہے. تو دیکھیں اتنے غم کے ماحول میں یہ ہمیں کربلا میں بھی ملا تھا اور مدینے میں بھی یہی ملا کہ اتنے غم کے ماحول میں وہ کس چیز سے شروع کر دیا ہم نے خطبہ؟ خدا کی حمد و ثنا سے، شکر پروردگار عالم سے. ہمیں یہ ملتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے. تو میں انشاءاللہ بیان کروں گی کہ پہلا جو سیکشن ہے خطبہ فدقیہ کا وہ ہے کہ خدا کی حمد و ثنا اور توحید کا ذکر کہ وہ کون ہے، اللہ کون ہے، اس نے ہمیں کیا دیا، کس چیز سے نوازا ہے. اور پھر دوسری چیز پیغمبر کی رسالت اور مقاصد، یعنی کہ وہ یاد دلاتی ہے کہ میں اس رسول کی بیٹی ہوں جس کو اللہ نے چن لیا گیا، بھیجنے سے پہلے آسمان سے چن لیا گیا. یعنی وہ اپنی ایک شان بیان کر رہی تھی، یاد دلا رہی تھی لوگوں کو، ان لوگوں کو جو کہ اندھے ہو چکے تھے، بہرے ہو چکے تھے، کہ تم آنکھیں کھولو اور دیکھو آس پاس کون ہے تمہارے، یعنی قدر نہیں کی ان کی. پھر تیسری کہ امت کی ذمہ داریاں اور امامت اور قرآن کو دنیا میں کس طرح لے کے چلنا ہے، یہ ہمیں بتایا کہ قرآن کو کس طرح لے کے چلنا ہے. یہ تیسرا حصہ ہے. پھر چوتھا جو کہ انشاءاللہ میں اس کا ایک حصہ بھی بیان کروں گی کہ شریعت کے احکام کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کیوں چیزوں سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے اپنا تعارف کیا، فاطمہ زہرا نے اپنا تعارف کیا اور پھر کہا کہ میں وہ ہوں جو کہ امام کی زوجہ ہوں، میں وہ ہوں جو کہ اماموں کی ماں ہوں، میں وہ ہوں جو کہ ایک رسول کی بیٹی ہوں. یعنی انہوں نے پھر سے کوئی بات یاد دلائی. پھر انہوں نے یہ بیان کیا ایک دکھ بھری کہانی انہوں نے بیان کی کہ رسول کے بعد یعنی میرے باپ کی وفات کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. یعنی کہ وہ جو بہت ہی مشہور ایک قول ہے جہاں فاطمہ زہرا کا کہ اگر نہ مجھے دن کو رونے دیتے تھے نہ مجھے رات کو رونے دیتے تھے، اور اے بابا اگر آپ جان لیتے کیا مجھ پہ ظلم اور انہوں نے
جو ہے مجھے اتنا پریشان کیا ہے کہ جو اگر دنوں کو پڑھتی تو رات کو تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑ پہ پڑھتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی وہ یہ دکھ تھے جی، یعنی یہ دکھ تھے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ جائے فاطمہ زہرا کے ساتھ ایسی ہستی جس کو رسول خدا ام نبیہ کہا کرتے تھے، جس کے لیے امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو دیکھتا ہوں تو میری دکھ اور ساری پریشانی دور رہتی ہیں، ان کے ساتھ ایسا کیا. اور پھر ساتواں جو حصہ ہے خطبہ کا، انہوں نے خاص طور پہ فدق پہ بات کی تھی. انہوں نے یاد دلایا کہ ابو نے، میرے والد نے اپنی زندگی میں رہ کر اس فدق کو میرے نام کیا تھا. یعنی وہ یاد دلاتی ہیں، اور لوگوں کو پتا تھا، یہ لوگوں کو پتا تھا، دیکھا تھا، لیکن پھر بھی نعوذ باللہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی. تو اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر وراثت نہ ہو، یہ تو پھر گفٹ کے طور پر دیا گیا نا، کہ جب رسول خدا اپنی زندگی میں دے رہے ہیں تو وہ ایسا گفٹ تھا، وہ پھر وراثت تو نہیں تھی. پھر کیونکہ جب دربار میں گئی ہے تو انہوں نے بھی وراثت کا ایک وہاں پر ماجرا، ایک واقعہ سٹارٹ کر دیا، اور وراثت کا ایک انہوں نے بیان شروع کر دیا کہ وراثت نہیں ہوتی انبیاء کی، رسول خدا کی وراثت نہیں ہے، جبکہ کلیئرلی بات یہ ہے کہ رسول خدا نے انہیں ہبہ کیا تھا، جو گفٹ تھا، جو کہ ملکی کی جناب سیدہ تھی. بے شک بے شک یہ بات ہے، اور یہ یعنی یہ بات جانتے تھے، یہ ہبہ کی بات جانتے تھے، لیکن انہوں نے اس طرح سے جھوٹا ثابت، ان کو کوشش کر رہے تھے جھوٹا ثابت کرانے کی کہ اس ہبہ کو انہوں نے وراثت میں تبدیل کر دیا، وراثت میں بدل دیا. اور اتنا ہو گیا تھا کہ آج یعنی بتائے روایت میں کہ جب وہ دربار میں کھڑی ہوئی تھی جائے فاطمہ زہرا، تو وہ اتنی غمگین ہو چکی تھی کہ لوگوں کی حالت دیکھ کے رو بھی رہے تھے، لیکن جو خلیفہ وقت ہے وہ پھر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اور پھر چل آگے یہ بیان کروں گی کہ اس کے بعد کیا ہوا اور کس طرح جائے فاطمہ زہرا نے ان سے مخاطب ہو کے گفتگو کی. پھر جو ہے آٹھواں جو حصہ ہے ہماری طرف جو امت ہے رسول کی اور امام کی جو شیعہ اور جو مسلمان ایک جنرل، ان کی ایک کیا کہتے ہیں رسپانسبلٹیز بیان کی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا چیز ہے ہم، اور ہم کس کو قرآن کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، ہم کیوں ان پہ بلیو کرتے ہیں، اور توحید، رسالت، امامت کیا ہے. اور پھر انہوں نے بات یہ بھی کی کہ خطبے میں مجھے الفاظ تو بالکل یاد نہیں ہے کہ میں خلاصہ بیان کروں کہ ایک امام وقت کا کیا رول ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لنک کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کس طرح رسول کے ساتھ کھڑے ہو کے اسلام کو پیغام آگے پہنچایا. یعنی اس وقت یہ بتا رہی تھی کہ جس علی کو تم کاٹنا چاہ رہے ہو، یعنی خلیفہ سے بیان میں کہہ رہی تھی کہ جس علی کو تم کاٹنا چاہ رہے ہو وہی علی نے میرے بابا کے ساتھ کھڑے ہو کے اسلام کا پیغام آگے پہنچایا. یعنی یہ بتانا چاہتی جس سے ہمیں امام علی کی ایک شان بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں فاطمہ زہرا کے منہ سے امام علی کی شان. تو میں اس بات پہ اگر تھوڑی روشنی ڈالوں کہ کون سے وہ احکام ہیں جن کو روکنے سے اور پھر ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے. تو کیونکہ خطبہ بہت بڑا ہے، مجھے obviously یاد میں کر نہیں سکتی کہ بالکل صحیح، بالکل ایک ساتھ الفاظ کہتے ہیں کہ وہی پڑھیں جو کہ انہوں نے بیان کیے تھے. تو جہاں چھوٹا سا میں ٹکڑا پڑھتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب حمد صلاح کی سلوات انہوں نے بھیجے تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر، نماز کو تکبر سے پاکیزگی، زکوٰۃ کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی، روزے کو خلوص کے استحکام، حج کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام، امامت کو تفرقے سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر کو معاون، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، والدین سے حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ. یعنی یہ مین انہوں نے بیان کیا کہ توحید، شرک اور یہ سب جو ان کو کمپیرزن کیا ہے، اور پھر والدین سے سلوک کا ہمیں کیا صلہ ملے گا، اور پھر کہا کہ صلہ رحمی کو عدد کی یعنی صلہ رحمی کو عدد کی زیادتی سے محفوظ، اور قصاص کو خون کی حفاظت سے. یعنی یہ مین چیزیں بیان کی فاطمہ زہرا نے کہ یہ چیزیں یاد کرو کہ اللہ نے جو ہمیں احکام بھیجے، اسی میں احکام ایسے ہی بھیجے اس میں ہمارے جو ہے فائدہ ہے، ہماری سیلف ڈیولپمنٹ ہے. اور پھر کہا کہ اس نے شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو. یعنی یہ ہمیں بیان کیا کہ اس وقت تک بھی لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، کبھی سورج کی پرستش کرتے تھے، یعنی یہ عام تھا بہت. تو انہوں نے بتایا اس وقت کہ دیکھیں شرک حرام ہے، شرک اس سے بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ کو مانو، اس کی توحید کو مانو،
یعنی اور یہ بیان کرتی ہے کہ اپنی آنکھ کھولو کہ سامنے رسول ہے، یعنی تمہارے سامنے رسول آئے تھے، تمہارے سامنے امام آئے تھے، ان کی توحید، اللہ کی توحید تم تک پہنچانے کے تم نے ان کا رتبہ ہی نہیں پہچانا، تم نے ان کی اہل بیت کی گھرانی کو ہی نہیں پہچانا۔ سب سے غمگین بات ہی یہی تھی کہ انہوں نے دراصل پہچانا نہیں لوگوں، جبھی معرفت جس کا بہت ممبر سے بیان ہوتا ہے کہ وقت امام کے ہمارے اندر معرفت ہونی چاہیے، تو یہ نہیں کہ ہم نے پہچان لیا، جی یہ نہیں کہ ہم نے بس ان کو پہچان لیا، دعائیں مانگ لی، یہ بھی جی یہ بھی کافی، یعنی یہ بھی اچھی چیز ہے، یعنی دعائیں مانگنا چاہیے، یہ اللہ نے ریکمینڈ کیے ہیں، لیکن یہ دعا مانگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوفے والوں میں سے ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار کریں کہ جیسے امام ہے ان کے منہ پہ ہم انکار کر دینا، اس میں کیا امام نہیں ہے، تو جبھی معرفت ہونی چاہیے دلوں میں۔ اور پھر انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بیان کروں کہ خطبے کے بعد کیا چیزیں واقع تو ایک مرتبہ جب بیوی نے خطبہ بیان کیا تو وہ ایک گلی سے گزر رہی تھی، تو جس کو امام حسن نے اپنی امامت کی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا کہ بیوی کو اتنا غصہ جاری ہو چکا تھا یہ اتنا لمبا خطبہ بیان کر کے، ظلم کو سامنا کر کے، کہ وہ ایک پتلی گلی میں غش کھا کے ہوش ہو گئی تھی۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسن سے جب مدینی کے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے، اس گلی سے گزرتے ہیں، تو امام حسن نے کہا انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو یہاں پہ نعوذ باللہ من ذالک کس طرح سے انہیں ظلم ہوتا دیکھا، انہیں یہاں پر بی بی کو تماچا مارا گیا، امام حسن سے نہیں برداشت ہوتا تھا، اس گلی میں گزرنا بھی نہیں برداشت ہو سکتے، بالکل بہت ظلم ہے۔ جی دو روایتیں ملتی ہیں، تو امام حسن کہتے ہیں کہ ایک تو مجھے اس شخص کا گھر نظر آ جاتا ہے جس نے میری والدہ محترمہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور یہ وہ گلی ہے جہاں پہ میری والدہ خطبے کے بعد ہوش ہو چکی تھی۔ یعنی دیکھیں کربلا ہے مدینے کی کہانی کا جو ہے کنٹینیوٹی ہے، بالکل بالکل نیو آغاز نہیں ہے، کیونکہ روایت جی جب امام حسین کو کربلا کے وقت جب شمر نے نعوذ اللہ شمر نے جب ان کے سینے پہ پیر رکھا تو امام حسین کے آنسو آئے، انہوں نے مدینے کا رخ کیا، انہوں نے کہا کہ اے اما زہرا اگر اس دن آپ کو تماچا نہ پڑتا تو یہ ملاؤن میرے سینے پہ یہ ٹانگ نہ رکھتا، یعنی وہ تھا ایک کنٹینیوٹی تھی، اور یہ جو ظلم سے مدینہ سے شروع ہو چکا تھا، بعد شہادت رسول خدا، جی بے شک یہی بات ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امام علی کا بدلہ نکالا ہے، یہ بغض ہی تھا، کربلا کی ریت میں علی کا خون بک رہا تھا، آپ نے سنا ہوگا یہ علی کا ہی خون تھا، یہ علی کی دشمنی، علی کا بغض انہوں نے نکالا ہے۔ ہر بات کہتے ہیں کہ اب میرے آبا و اجداد بڑے خوش ہوں گے، یزید ناظرہ کی جملے جب زینب کے سامنے مخاطب ہو کے لعنت اللہ نے کہا کہ اب میرے آبا و اجداد بڑے خوش ہوں گے، تو ان کو کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی، ان کو بس یہ تھا کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو ظلم سہا، حالانکہ ظلم نہیں تھا، انہوں نے اسلام کے لیے آواز اٹھائی تھی، اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اب میرے آبا و اجداد اب خوش ہوں گے، جس میں بی بی زینب سلام اللہ کے جملے ہیں کہ اے یزید جو تو اتنا خوش ہو رہا ہے اپنے کڑے ہوئے مردوں کے لیے، تو بہت جلد ان کا ہی حصہ ہونے والا ہے، بہت جلد تو بھی ان میں سے ایک ہوگا۔ تو یعنی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح جہاں فاطمہ زہرا نے یہاں حق کی آواز اٹھائی تھی، وہاں کربلا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے آواز اٹھائی تھی، یعنی جب بھی کہتے ہیں وہ زہرا ہے تو وہ ثانیہ زہرا ہے، یعنی ہمیں یہ دیکھیں تربیت نظر آتی ہے، یہ جہاں فاطمہ زہرا کی اور جہاں بی بی زینب کی، دیکھیں گھرانہ جیسا کہ جب جہاں فاطمہ زہرا تربیت دے تو کبھی کوئی ام کلثوم بنے، کبھی کوئی زینب بنے، یعنی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت بھی، اب ایک واقعہ بیان کروں گی انشاءاللہ، جب خطبہ لگی جب وہ گھر آ چکی تھی تو وہ آرام کرنے لیٹی تھی، تو اس وقت ان پہ عیادت ہوئی تھی، مدینے کی کچھ خواتین ان کو دیکھنے آئی تھیں، تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ یہ ظلم ہے، اور پھر کچھ وصیتیں بیان کی، وہ تو بڑا طولانی ہے۔ پھر اس کے بعد دو لوگ ان سے ملنے آئے جہاں فاطمہ زہرا سے، اور انہوں نے امام علی سے اجازت لی، امام علی نے کہا میں پہلے سیدہ سے پوچھ کے آتا ہوں، وہ گئے، انہوں نے پوچھا سیدہ سے، کہا کہ سیدہ وہ دو لوگ ملنے آئے جنہوں نے
یہ جب ہے جب پورے مدینے میں ایک نیوز پھیل چکی تھی, خبر پہنچ چکی تھی کہ سیدہ ناراض ہے. تو جب پورے مدینے کو یہ خبر پہنچی, جنہوں نے دکھ پہنچایا تھا ان تک بھی یہ بات پہنچی, تو انہوں نے کہا یہ تو پورے مدینے میں پھیل چکی ہے, اب چلو سیدہ سے مل کے آتے ہیں اور ان کے تاثرات دیکھ کے آتے ہیں. تو جب وہ گئے تو امام علی نے بیوی سیدہ سے مخاطب ہوئے کہا کہ سیدہ آپ سے کچھ دو لوگ ملنے آئے. تو انہوں نے ایک دم کہا کہ میں ملنا نہیں چاہتی. اور یہ ایک کتاب ہے, میں انشاءاللہ اس کا حوالہ دیتی ہوں کہ یہ بہت ہی ابن قتیبہ دینواری کی کتاب میں ہے یہ. یعنی یہ کوئی بنی ہوئی چیز نہیں ہے جس کو لوگ بہت اعتراض اٹھاتے ہیں, انہیں اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا کہاں سے بیان کر رہے ہیں. تو یہ سب ہماری ہسٹری میں ہے, ہم نے کوئی چیز بنائی بھی نہیں ہے. جی بالکل. Authentic, جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ملنا چاہتے, تو وہ کہتی ہیں نہیں میں نہیں ملنا چاہتی. تو انہوں نے کہا, امام علی نے کہا کہ میں اب زبان دے چکا ہوں, تو اب کیا کیا جائے. تو بیوی فاطمہ زہرا نے کہا کہ میرے بیچ میں پردہ لگایا جائے, ان کو اس پار بٹھایا جائے. تو روایت میں ملتا ہے کہ 3 جگہ سے یہ 2 لوگ تھے, 3 جگہ سے انہوں نے بیوی فاطمہ زہرا کو مخاطب کرنے کی کوشش کی. پہلے سامنے سے, تو بیوی فاطمہ زہرا نے اپنا منہ پھیر لیا. سوچے کیا قسمت جو ایک عالمین جیسی ہستی منہ پھیر لے. صحیح. تو انہوں نے سامنے سے منہ پھیر لیا. تو وہ دائیں طرف گئے تو بیوی فاطمہ زہرا نے دائیں طرف سے بھی منہ پھیر لیا. اور بائیں طرف گئے تو انہوں نے بائیں طرف سے منہ پھیر لیا. تو پھر ایک شخص, اس میں سے ایک شخص نے جس سے تماچا بھی مارا تھا, اس شخص نے ایک دم کہا کہ خدا کی رسول کی بیٹی آپ پر سلام ہو. تو انہوں نے ایک دم جذبات میں کہا کہ میں تمہیں سلام کا جواب کے لائق ہی نہیں سمجھتی. یعنی سوچیں, یعنی کیا لوگ کہتے ہیں کہ کیا جائے فاطمہ زہرا کو ناؤز باللہ اس وقت جو ہے احکام کا پتہ نہیں تھا کہ سلام واجب ہے. میں تو کہوں گی ان کو یہ نہیں تھا کہ ان کو سلام کا جواب کا جو احکام ہے وہ نہیں جانتی تھی, بلکہ وہ ان کو مسلمان نہیں جانتی تھی, وہ ان کو مسلمان نہیں مانتی تھی, ان 2 لوگوں کو مسلمان نہیں مانتی تھی. جب بھی انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا, پھر وہ ایک دم غش اور اس کی حالت میں جذبات میں کہتی, تم نے ابھی اس وقت کیا کہا مجھ سے کہ رسول کی بیٹی. اس وقت میں یہ خیال کیوں نہ آیا کہ تم نے یہ نہیں سنا, وہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ فاطمہ بضعۃ منی, تمہارے اسی رسول نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ مقصد رسالت کا ٹکڑا ہے. اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ ہدف نبوت کا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ جگر کا ٹکڑا ہے, دل کا ٹکڑا, کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی میں نبی ہوں تو فاطمہ بھی نبی ہے. بالکل صحیح اس طرح سے بیان کیا ہے. تو تم نے یہ نہیں سنا, پھر وہ آگے بڑھ کے کہتی ہے, تم نے یہ نہیں سنا کہ فاطمہ اگر غضبناک ہو جائے تو خدا غضبناک ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے سنا ہے, جی ہم نے سنا ہے. تو 2 لوگ کہتے ہیں, تو ان میں سے ایک جو ہے رونے لگتا ہے, اور رونے لگتے ہیں جب وہ آخری جملے سن کے وہ باہر چلے جاتے ہیں. کون سا آخری جملہ تھا؟ جب فاطمہ کہتی ہیں آج ہم نے خدا کو حاضر ناظر کر کے, اپنے امام کو حاضر ناظر کر کے, امام علی بھی اسی وقت وہیں کھڑے تھے, کہتی ہیں خدا کی قسم آج فاطمہ تم دونوں سے ناراض ہے اور تمہیں تا قیامت تک معاف نہیں کرے گی. اور پھر یہ کہتی ہے کہ جب میں مرنے کے بعد, جب میں شہید ہونے کے بعد اپنے بابا رسول سے ملوں گی تو میں سب سے پہلے تم دونوں کی شکایت کروں گی. یعنی کیا کیا بد قسمتی دونوں کی, پیسوں کی لالچ, صرف رتبے کی لالچ کے ساتھ آپ نے ایک رسول کی بیٹی کو, دوسرے اللہ چھٹے ماں کو قول ہے کہ میری جدہ فاطمہ کو اللہ نے اپنے نور سے فرق کیا. کسی اللہ نے کسی کی نہیں کہا کہ اگر یہ غضبناک ہے تو میں غضبناک ہوں. فاطمہ زہرا کی نکاح سلام اللہ علیہ کی شان, صرف فاطمہ, بے شک صرف فاطمہ زہرا کی نکاح ہے کہ ان کے ایک الگ الگ نور ساتھ ہوتے تھے, سب سے الگ الگ نور ساتھ ہوتے, فجر کے وقت ظہر کے وقت دوسرا نور. یہ کیا ہستی تھی, بیان بھی نہیں کر سکتی. جب بھی مولانا نے کہا کہ خود فجر کیا نہیں, یہ ان کی شان کم کر رہے, خود فلک کیا کہو, اس طرح سے اس نے بیان کیا. تو آخر میں بس انشاءاللہ ٹائم تھوڑا کم ہے, میں بس 3 چیزیں بیان کروں گی کہ ہمیں کیا 3 چیزیں مین جو ہمیں اس خطبے سے سیکھنے ملتی ہیں, اور میں یوتھ کے لیے بتانا چاہتی ہوں.
جی جی پہلی بات تو ہے کہ جہاں فاطمہ زہرا یونٹی پہ بڑی روشنی ڈالتی ہیں. یہ جی جی یونٹی بالکل یعنی ہمیں ایک رہنا ہے، یعنی ایک اتحاد. اتحاد. بے شک بالکل بالکل. یعنی وہ بتا رہی تھی ہم لوگوں نہیں جو کہ تفرقے پیدا کرتے ہیں. بے شک. پھر انہوں نے بیان کیا امامت تفرقے سے ہمیں بتاتی ہے. اچھا یہ انہوں نے ہمیں بتایا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جس طرح سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور مل کے رہو. وہ اس بات کا حوالہ دیتے ہیں. ایک بات مجھے پرسنلی بڑی پسند آئی اس خطبے میں کہ چاہے فاطمہ زہرا کوئی بھی چیز قرآن کے حوالے سے دینے کے بغیر آگے نہیں بڑھتی تھی. بے شک. یعنی کس چانس سے ان کو قرآن ہٹ تھا بیسکلی، یعنی وہ ہر بات کے قرآن کا حوالہ دے رہی تھی. جو خود ناطق قرآن تھی تو وہ کس طرح نہ حوالہ دیتی قرآن سے. بے شک بے شک. یعنی وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ قرآن کو ساتھ لے کے چلو، اور جو یعنی اللہ کی میسیجز قرآن میں ہے ہی پیس اور لو اور مرسی مودت محبت، یہ بتاتا ہے اللہ مطلب قرآن میں. اور پھر دو اور وہ کہتی ہیں کہ قرآن کو حفظ کیا جائے. یعنی وہ ایک لائن ہے خطبے میں، کہتی ہیں قرآن کو حفظ کیا جائے تاکہ تم قیامت کے وقت اس کے عہدے پر، یعنی اس کے عہدے کے حساب سے، یعنی جتنے قرآن حفظ ہے تمہیں اس کے حساب سے تمہیں ایک مقام ملے قیامت کے وقت محشر کے بعد. جتنا آپ کو قرآن آتا ہوگا اتنا آپ کو مقام ملیں گے. پھر وہ ایک امام کا رتبہ بتاتی ہیں. امام کون ہے تمہارے لیے، تمہیں امام کی کس طرح اطاعت کرنی ہے، وہ یہ ہمیں بتاتی ہیں. پھر آخری چیز وہ کہتی ہیں کہ اس پہ روشنی ڈالتی ہے کہ منافقت کیا ہے. یعنی ہم جی سکتے ہیں جو خلافت راشدون کا جو دور تھا، یعنی یہی دور وہ چل رہا تھا. صفیفہ کے بعد یعنی صفیفہ کے دوران، صفیفہ کے بعد جب مردوں کی منافقت کو دیکھا فاطمہ زہرا نے، امام علی نے، نہج البلاغہ میں بھی ایک الگ سے انہوں نے اس دور کا بیان کیا ہے امام علی نے. یہ بہت مطلب غمگین ماحول امام علی اور فاطمہ زہرا دونوں. تو یعنی وہ منافقت دیکھ رہی تھی ان لوگوں کی کہ رسول کے چہرے کے سامنے وہ کچھ اور تھے اور پیٹھ پیچھے وہ کچھ اور تھے. یعنی پھر انہوں نے پھر سے اس بات کو قرآن سے حوالہ دیا کہ منافقوں کی اللہ نے کیا سزا رکھی ہے، ہپوکریٹس کی اللہ نے کیا سزا رکھی ہے. یعنی یہ ہمیں اس خطبے سے ملتا ہے. تو انشاءاللہ آگے جا کے مجھے اور موقع ملے تو اور بیان کروں گی، لیکن اتنا لمبا خطبہ ہے یہ، میں ریکمینڈ کروں گی سمری آن لائن ملتی ہے، لیکن فل خطبہ جو ہے براؤت نساء کے کتاب میں. جی بہت شکریہ خانم کہ واقعی جامع فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو شان تھی انہیں وہ مقام و مرتبہ اس امت نے نہیں دیا، اور وہ سیدہ کے جو بذات الرسول ہیں، جو جگر گوشہ بطول، جو رسول خدا کی دختر نے دختر ہے، جو قرۃ عین الرسول ہے، ان کو وہ مقام و منزلت نہیں دے سکتی. بدقسمتی ہے امت کی کہ جنہوں نے سیدہ کو نہ پہچانا، در حقیقت انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا. تو بہت شکریہ خانم، آپ نے بہت احسن انداز میں اس ٹاپک کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے کہ جس کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو ہم سمیٹ نہیں پائیں گے. اس کے لیے تو بہت ٹائم اور بہت زیادہ وسیع وقت کی ضرورت ہے. تو بہرحال خانم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف نہیں اور آپ نے بہت احسن انداز میں اس کو بیان کیا. انشاءاللہ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور اسی طرح دین اسلام کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ خانم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.